السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ الحمد للہ علی کل حال، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بہترین۔ علامہ صاحب آپ کی بارگاہ میں چند سوال کیے جائیں گے۔ علامہ صاحب آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عبادت و ریاضت کے ذریعے منصب نبوت حاصل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے سوال کیا کہ کیا عبادت اور ریاضت کے ذریعے بندہ نبوت حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں ہے، یعنی کہ بندہ عبادت اور ریاضت کر کے نبوت کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ صرف محض عطا الہی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے نبی بنا دے۔ خالص عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبوت کسبی ہے، یعنی کوئی شخص عبادت اور ریاضت کے ذریعے نبی بن سکتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، آپ نے دوسرا سوال کیا جیسا کہ کوئی یہ شخص عقیدہ رکھتا ہو کہ کوئی عبادت کر کے، ریاضت کر کے نبی بن سکتا ہو، تو ایسا شخص جو یہ عقیدہ رکھتا ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ کیونکہ وہ یوں سمجھے کہ وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے، یعنی دوسرا کوئی نبی عبادت کے ذریعے ریاضت کر کے وہ نبی بن سکتا ہے، اور یہ بات جو ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی بندہ عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے نبی بن سکتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ مرتد اور کافر ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بھی بتا دیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد کو معین کرنا اور کتنی تعداد ہے، کیا ہم معین کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی، انبیاء کرام کی تعداد کو معین کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اگر مخصوص تعداد پر ایمان رکھا تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے یا کسی غیر نبی کو نبی مان لیا جائے، اور یہ دونوں باتیں جائز نہیں ہیں۔ اسی لیے کم و بیش کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا کہ کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعداد ہے کم و بیش 1,24,000 کی تعداد ہے، لیکن کم و بیش کا جو لفظ ہے یہ ہم ضرور استعمال کریں گے۔ لیکن اگر کسی نے تعداد کو معین کر دیا تو یہ بات جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بات کفر میں شمار ہوگی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی ہو، ہم اس کا انکار کریں، نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ بات بھی کفر ہے، اور کسی غیر نبی کو نبی مان لینا یہ بھی کفر ہے۔ لہٰذا ان دونوں باتوں کا خیال رکھا جائے گا، اور کم و بیش کا جو لفظ ہے، جو یہ الفاظ ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کے بارے میں جب گفتگو ہو تو کم و بیش کا لفظ جو ہے ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے، بلکہ استعمال کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ بہترین علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی ہے، کیونکہ اگر ہم 1,24,000 معین کریں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نبی ہوں، تو جو زیادہ نبی ہیں اس کا ہم انکار کر لیں گے، اگر اس سے کم نبی ہوں تو ہم زیادہ نبی کا اقرار کریں گے، تو کسی غیر نبی کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے، اور کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو ہم علامہ صاحب سے ایک اور سوال کرتے ہیں۔ علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ جیسا کہ انسان اور جنات یہ تو جنت میں جائیں گے جو مسلمان ہوں گے، اچھے اعمال کریں گے، کیا یہ جو جانور ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ علامہ صاحب نے ایک یونیک سا اور بہت پیارا آپ نے سوال پوچھا۔ تو جنات اور انسان کے علاوہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ جنات اور انسان جو ہیں، یعنی جو اللہ اور اس کے محبوب اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں گے، وہ تو جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ علامہ صاحب نے جو پوچھا کہ جانور بھی جنت میں جائیں گے، تو جی ہاں جناب، جانور بھی جنت میں جائیں گے۔ وہ جانوروں کی جو تعداد ہے وہ 10 ایسے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ ان کی تعداد یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی،
حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچڑا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا مینڈھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گائیں، اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی مچھلی، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا دراز گوشت، اور اصحاب کہف کا کتا، سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی چونٹی، اور بلقیس کی خبر لانے والا ہدہد پرندہ۔ تو یہ 10 ایسے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ ماشاء اللہ، علامہ صاحب نے بہترین نچوڑ کے ہمیں جواب دیا ہے کہ حساب کتاب تو تمام جانوروں کا ہوگا، لیکن باقیوں کا حساب کتاب کر کے ان کو مٹی مٹی کر دیا جائے گا، لیکن 10 جانور ایسے ہیں جو حساب کتاب کے بغیر جنت میں ہی جائیں گے، سیدھا جنت میں ہی جائیں گے۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علامہ صاحب کا ماشاءاللہ چینل ہے، یہ ویڈیو وہاں اپلوڈ کی جائے گی چینل پر، آپ لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ کے اندر آپ نے بھی کوئی سوال یا جواب دینا ہو تو ضرور سوال اور جواب کر سکتے ہیں، علامہ صاحب وہاں آپ کو جواب بھی دے دیں گے۔ شکریہ۔